السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل، ایک چھوٹا سا صدقہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے؟ اور کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ناشکری اور غرور آپ کی کامیابی کو ایک پل میں چھین لیں؟ آج کی کہانی لے کر آئی ہوں آپ کے لیے سبق، درد اور حیرت کا مجموعہ۔ یہ ایک تاجر کی سخاوت کی برکت اور اللہ کے انعام کی کہانی ہے، اور ساتھ ہی ایک اور تاجر کی جو ناشکری میں ڈوب کر اپنی تقدیر کھو بیٹھا۔ تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گی اور آپ کو ایک ایسا سبق دے گی جو آپ کبھی نہ بھولیں گے۔ شہر کے مصروف تجارتی علاقے میں فرید نام کا ایک تاجر رہتا تھا، جس کی دکان دیانتداری اور خوش اخلاقی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی۔ فرید کا ماننا تھا کہ رزق صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا سے بڑھتا ہے، اس لیے وہ ہر نفع میں ایک حصہ خاموشی سے صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ نہ کسی کو بتاتا، نہ تصویر بناتا، نہ تعریف کا خواہش مند ہوتا۔ صبح دکان کھولتے وقت وہ دروازے کے پاس کھڑے کسی مزدور، یتیم یا بیوہ کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور تھما دیتا، اور اکثر کہتا، یہ میرا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، میں تو صرف پہنچانے والا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، فرید کا کاروبار پھیلتا گیا۔ ایک دکان دو بن گئی، دو دکانیں گودام میں بدل گئیں، اور پھر اس کا شمار شہر کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ مگر اس ترقی نے فرید کو نہیں بدلا۔ اس کی زبان میں شکر تھا اور ہاتھ میں سخاوت۔ اسی مارکیٹ میں ایک اور تاجر تھا جس کا نام نعیم تھا۔ نعیم بھی فرید کے ساتھ ہی کاروبار میں آیا تھا، مگر وہ ہمیشہ فرید کی ترقی کو اپنی ناکامی سمجھتا۔ وہ اکثر کہتا، یہ سب قسمت کا کھیل ہے، ورنہ میں بھی اس سے کم محنت نہیں کرتا۔ نعیم نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اگر وہ صدقہ دینے سے کاروبار بڑھتا ہے تو وہ بھی دے گا، مگر اس کی نیت مختلف تھی۔ اس نے صدقہ اس نیت سے شروع کیا تھا کہ لوگ اسے بڑا سخی تاجر سمجھیں، اس کی ویڈیو بنے اور نام ہو اور گاہک بڑھیں۔ وہ جب کسی کو دیتا تو ساتھ یہ ضرور کہتا، دیکھو میں نے تم پر احسان کیا ہے، دعا کرنا میرا کاروبار اور بڑھے۔ اس کے چہرے پر غرور اور زبان پر ناشکری آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ ایک سال شہر میں شدید معاشی بحران آیا، مال مہنگا، گاہک کم اور بازار سنسان ہونے لگا۔ بہت سے تاجروں کی دکانیں بند ہو گئیں۔ نعیم اس حال میں بھی شکایت کرتا رہا، میں اتنا صدقہ کرتا ہوں پھر بھی نقصان، اللہ بھی شاید میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ اس کے الفاظ میں شکر نہیں، صرف شکوہ تھا۔ دوسری طرف فرید کے کاروبار میں بھی اثر پڑا، مگر وہ ہر نقصان پر یہی کہتا، اللہ نے پہلے بہت دیا ہے، اب آزمائش ہے، شکر ہر حال میں لازم ہے۔ ایک دن فرید کی دکان میں آگ لگ گئی، دیکھتے ہی دیکھتے سالوں کی محنت جل کر راکھ ہو گئی۔ لوگ افسوس کرنے آئے، کسی نے کہا آپ تو اتنے نیک تھے، پھر یہ کیوں ہوا؟ فرید کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر زبان پر شکوہ نہیں۔ اس نے بس اتنا کہا، شاید اللہ مجھے یاد دلا رہا ہے کہ اصل سرمایہ یہ دکان نہیں بلکہ صبر ہے۔ اس رات فرید نے جو تھوڑا بچا تھا اس میں سے بھی ایک حصہ ایک یتیم خانے کو دے دیا۔ چند ہی دنوں بعد ایک غیر متوقع واقعہ ہوا۔ ایک بڑی کمپنی نے شہر میں نیا پروجیکٹ شروع کیا اور ایماندار قابل اعتماد تاجر کی تلاش میں تھی۔ شہر کے لوگوں نے متفقہ طور پر فرید کا نام لیا۔ کمپنی نے فرید سے معاہدہ کیا اور وہ نقصان جو آگ نے کیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے لوٹا دیا۔ فرید نے پہلی بار کمائی سے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا، یا اللہ یہ سب تیرا ہے، مجھے غرور سے بچا لینا۔ ادھر نعیم کا حال دن بہ دن خراب ہوتا گیا۔ اس نے صدقہ دینا بھی چھوڑ دیا اور کہنا شروع کر دیا، میں کیوں دوں، مجھے کیا ملا۔ اس کی زبان پر ناشکری اور دل میں حسد نے اس کے کاروبار میں برکت ختم کر دی۔ آخرکار وہ دن آیا جب اس نے اپنی دکان بیچ کر قرض اتارنا پڑا۔ ایک دن وہی نعیم فرید کے پاس مدد کے لیے آیا، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ فرید نے بغیر کوئی سوال کیے اس کی مدد کی اور صرف اتنا کہا، صدقہ نیت دیکھتا ہے، رقم نہیں، اور شکر غرور کو جلا دیتا ہے۔ نعیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس سے سمجھ آیا کہ اصل نقصان کاروبار کا نہیں تھا بلکہ اس کے دل کا تھا۔ اس دن اس نے پہلی بار خاموشی سے بغیر دکھاوے کے صدقہ دیا اور دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صدقہ اگر شکر اور عاجزی کے ساتھ ہو تو رزق میں برکت بنتا ہے، اور اگر غرور اور دکھاوے کے ساتھ ہو تو وہی عمل سزا بن جاتا ہے۔ اللہ نعمت اس کو دیتا ہے جو شکر گزار ہو، اور آزمائش اس کو جو ناشکری میں مبتلا ہو۔ آج سے ہم بھی کوشش کریں گے کہ دل سے صدقہ دیں، چھوٹے بڑے لوگوں کی مدد کریں اور ہر حال میں شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ کی برکت وہی انسان پاتے ہیں جو شکر گزار اور عاجز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔